اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, آپ سفر میں تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, آپ نے اس کو دعوت دی. تو میں کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے؟ بات پر گواہ کون ہے؟ اس بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پہ جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا. درخت, حالانکہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا میرے صحابہ گواہی دیں گے جو ایمان لا چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گواہی تو انسان دیتا ہے نا, گواہی انسان دیتا ہے. آپ کے مقدمات ہوتے ہیں, آپس کے مسائل ہوتے ہیں, اس میں کسی کو گواہ بناتے ہو؟ مسلمان انسان کو. گواہی کون دیتا ہے؟ انسان دیتا ہے. انسان کا گواہی دینا ظاہری مدد ہے, لیکن دراصل گواہی دینا ظاہری مدد ہے. نے کہا یہ درخت گواہی دے گا. روایت میں ہے وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا, آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی دی. درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک اللہ ایک ہے, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک اللہ ایک ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. 3 مرتبہ درخت نے گواہی دی اور دیہاتی نے سنی, مسافر نے سنی اور سن کر اسلام قبول کیا اور فوراً یہ کہا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں, اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا میں سب کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا, میں سب کو لے کر آؤں گا, میں سب کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا. تو میرے عزیز دوستو, بات اصل یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت اپنے دین کی دعوت میں ہے, کیونکہ جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں, اور آپ جانتے ہیں کہ سفر ہجرت کتنا خطرے کا سفر تھا, کتنا خطرہ, اللہ اکبر. ہر طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش تھی, ہر طرف لوگ دوڑے ہوئے تھے آپ کی تلاش میں. انعامات کے اعلانات ہو رہے تھے, کون آپ کو گرفتار کر لائے, نعوذ باللہ زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں. یہ خطرے کا سفر, کتنا آپ چھپے رہے 3 دن غار سور میں. اتنا خطرے کا سفر, اتنا خطرے کا سفر, مگر آپ نے نکلنے کا وقت مشورہ کیا, اپنے رہبر سے پوچھا کہ کدھر سے جانا چاہیے ہمیں, مدینہ منورہ کون سے راستے سے چلنا چاہیے. نے کہا جی ایک راستہ تو یہ ہے, ایک راستہ یہ ہے, لیکن یہ والا جو راستہ ہے اس راستے پر 2 خطرناک ڈاکو رہتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اب بتاؤ, جس آدمی سے کہہ دیا جائے کہ اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں, کوئی وہاں کا راستہ اختیار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے. کیوں؟ عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی امن کا راستہ چھوڑ کر خطرے کا راستہ پکڑے. کوئی آدمی معلوم ہے کہ ہاں اس راستے پر ڈاکو ہیں, ڈاکو کا راستہ پکڑے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ تھی کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ اس کو دعوت دیں. دعوت دینے کے لیے اور بہت مخلوق ہیں. کیا ضروری کہ آپ ڈاکوؤں کو دعوت دیں؟ اور ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ڈاکو کا راستہ اختیار کریں؟ فرمایا ہمیں ڈاکو کا راستے سے لے چلیں. آپ ڈاکو کے راستے پر چلیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا جس طرح وعدہ اپنے نبی کے لیے ہے، اللہ کا جس طرح وعدہ اپنے نبی کے لیے ہے کہ آپ دعوت دیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس طرح یہ وعدہ قیامت تک ہر امتی سے ہے. یہ وعدہ قیامت تک ہر امتی سے، یہ وعدہ قیامت تک ہر امتی سے ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی سے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ کو کس بات کا خطرہ ہے کہ لوگ آپ کو قید کر دیں گے یا آپ کو قتل کر دیں گے، یا لوگ آپ کو جو ہے ہلاک کر دیں گے؟ تو آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے غیر سے ڈرا نہیں کرتا. اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے غیر سے نہیں ڈرا نہیں کرتا. اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ اپنے غیر کا خوف ان سے نکال دیتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھتے ہیں ان کے دلوں سے بھی اللہ اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اور جو مسجدوں کا اعمال سے آباد نہیں کرتے، جو مسجدوں کا اعمال سے آباد نہیں کرتے اور مسجدوں کو ویران رکھتے ہیں، مسجدوں کا اعمال سے خالی رکھتے ہیں، سنو، جو لوگ مسجد کو اعمال سے خالی رکھتے ہیں ایسے لوگ مسجدوں کی طرف ڈرتے ہوئے آئیں گے. ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ خوف ڈال دیں گے. عجیب قرآن نے بیان کیا ان دونوں چیزوں کو، مسجد کے آباد کرنے والے اور مسجد کو ویران کرنے والے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، دھیان سے سننا. اللہ نے فرمایا قرآن میں فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. کہ جو مسجدوں کو ویران رکھنے کی کوشش کریں گے، وسعى في خرابها، سعى في خرابها، جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ معامل سے آباد نہیں کریں گے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ایسے لوگ ان مسجدوں کی طرف ڈرتے ہوئے آئیں گے